بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں. میں فرید خان آپ کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل وائس فرام شکاگو. آج پھر کچھ دل چاہا کہ کچھ بات کی جائے آپ لوگوں سے، اپنے سامعین سے. تو اب تو اتنی اسپیڈ سے اور اتنے زیادہ لوگ نیوز شیئر کر رہے ہیں، اور لوگوں نے میرے خیال سے ٹی وی دیکھنا تو کم کر دیا، کیونکہ ٹی وی پہ صرف 2 چینل چل رہے ہیں، بول اور ARY. کچھ تھوڑا بہت دے رہا ہے بول اور GNN. باقی تو سارے کے سارے جو ہے نا وہ اینٹی عمران خان ہے، اور جو کل تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے آج وہ سارے کے سارے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. خیر بہرحال جیو ٹی وی جو ہے وہ تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ تھا، کیونکہ پیسے وہ کھلاتے تھے. وہ صحافت تھوڑی کرتے ہیں، ان کے مالک نے کہا کہ جی ہم تو بزنس کرتے ہیں. تو میں آج 2 ٹاپک پر بات کروں گا، چھوٹی سی بات کوشش کروں گا کرنے کی. تو اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب والا کیس. اعظم سواتی والا کیس ایسی ہمت جو ہے جس نے اس نظام کو کیا ننگا کیا، بلکہ اس ملک کی اشرافیہ کو ننگا کر دیا. انہوں نے جس طریقے سے ہر آدمی ویسے اپنی عزت، اپنی بیوی بچوں کی عزت اور اس کے خیال سے نا بات نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، اور وہ خاموش ہو جایا کرتا، تو اور وہ پھر بلیک میل ہوتا. تو لیکن اعظم سواتی صاحب کو نے اس عمر کے اندر اللہ نے ان کو ہمت دی، اور مطلب ہے کہ میں تو کہوں گا کہ اللہ ان کو سلوٹ ہے ان کو یار. اللہ ان کی کو جو ہے نا ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اگر کوئی ان سے ہوئے. بہرحال تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ پہ جب انہوں نے یہ کہا، شور مچایا ساری میڈیا نے اور لوگوں نے کہ جی آپ سپریم کورٹ میں بات کریں، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو میسیجز، لیٹر، یہ وہ سب کچھ گئے. تو جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو نوٹس کیا، اور ان کو سپریم کورٹ کو ایک رپورٹ دی گئی کہ جی کوئٹہ والا جو لاجز ہے وہ تو اس میں تو جو ہے نا ہمارے پاس سپریم کورٹ کے انڈر میں آتا ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ میں ہے ہی نہیں، اور اس میں کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے سپریم کورٹ کے ججز کے، اور سواتی صاحب وہاں ٹھہرے ہی نہیں. یہ جو رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ کو دی گئی، اور اس کے 2-4 گھنٹے کے بعد ہی جو ڈی جی ہے لاجز کا وہاں کا، اس نے یہ ایک لیٹر ایشو کر دیا، ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا کہ جی 2019 کے بعد جو ہے اس لاجز کے اندر تو یہ تو رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہاں پہ وہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ تو ہم صرف اور صرف لیکچر دینے کے لیے ان لاجز کو یوز کرتے ہیں. جو باقی جو لوگ اسٹے کرتے ہیں، گیسٹ اسٹے کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ اسے سپریم کورٹ والے لاجز کے اندر ہی، ججز والے لاجز میں ٹھہرتے ہیں. اب سواتی صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے بکنگ کرا کے اور مجھے مشورہ دیا یہ جو صادق سنجرانی صاحب ہے، اور صادق سنجرانی کا آپ کو پتہ ہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے. وہ پہلے جس طریقے سے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے گیلانی سے جتوایا، گیلانی صاحب سے، وہ بھی سب کے سامنے سب جانتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اب عوام اتنی سمجھدار ہو گئی ہے اس سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ وہ سیاسی شعور اتنا آ گیا ہے کہ اب آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو ایک بات تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو ہوئی بات اس پہ سواتی صاحب کے کیس کے اندر، تو یہ ایک طرف سے سب ننگے ہو گئے. اب سپریم کورٹ کل کیا کرتی ہے یہ اس کا بعد دیکھی جائے گی. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سواتی صاحب اور میرے سینیٹرز جو ہے وہ سارے جو ہے PTI کے سینیٹر احتجاجاً جو ہے سپریم کورٹ کے باہر بیٹھیں گے. ایک بات. دوسری بات رہی عمران خان صاحب کے قاتلانہ حملے کی اور ان پہ مقدمے کی. تو عمران خان صاحب کو کوئی 72 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ان کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا. کیونکہ مقدمہ اس لیے نہیں درج ہونے دیا جا رہا کیونکہ اس کے اندر ایک دفعہ پہلے مقدمہ درج ہوا شہباز شریف کے خلاف، رانا ثناء اللہ کے خلاف، تو وہ آج بھی ہے مقدمہ اور چل. اسی طریقے سے وہ جو ISI کے جنرل صاحب ہیں، وہ جو کوئی لیفٹیننٹ جنرل جس کا نام آ رہا ہے نصیر
کچھ کر کے، فیصل نصیر، وہ صاحب جو ہے، اب اگر وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ان تینوں کے خلاف پرچہ کٹے گا، اور ان کے خلاف پرچہ کٹنے نہیں دیا جا رہا. آپ دیکھیں، حالانکہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، سو کالڈ وہ وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا ہے، یا چودھری وہ ان کے پرویز الہی صاحب ہے. کل مونس الہی نے بھی عمران خان سے ملاقات کی اور ان سے کچھ باتیں کری، جس کے بعد عمران خان صاحب، اچھا عمران خان کو اب پرویز الہی سے لڑانے کی کوشش کی، لیکن مونس الہی نے آ کے فوراً ان کو بتایا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام ہی نہیں کرنے دے رہے. پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ان کے ہاتھ میں، ان کے انڈر کے اندر ہے، اور وہ اس کو مطلب پولیس، آپ نے دیکھا آئی جی پولیس نے ریزائن کر دیا، آئی جی پولیس کو ہٹانے کی بات کری انہوں نے. اب آئی جی پولیس صاحب کیا کرے، سمجھے نا. اور وہ اب مطلب ایک تماشا ہے جناب علی اس ملک کے اندر. تو بہت برا حال ہے، اللہ معاف فرمائے. میجر عادل راجہ جو ہے لندن سے کرتا ہے اپنا ویلاگ، میں ابھی اس کا ویلاگ سن رہا تھا. بولے کہ جنرل صاحب کا جو سسر ہے وہ اعجاز امجد جو ہے، وہ ضیاء الحق کے دور کے اندر وہ لاہور کا جی او سی تھا، اور کہتے ہیں کہ بڑا سخت مزاج آدمی ہے، اور وہ جی او سی بھی تھے اور وہ لیفٹیننٹ بھی تھے جنرل، اور وہ 4 اسٹار جنرل تھے. ان کو 3 اسٹار کے لیے ان کی بڑی خواہش تھی، لیکن ان کے وہ قادیانی والا جو چکر تھا وہ ان کے آڑے آ گیا، اور وہ جس پہ بہت نالا ہے، اور ابھی تک بھی وہ اپنے اختلاف کرتے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کی گئی اور وہ میرے کو جو ہے نہیں بنایا چیف آف دی اسٹاف. تو اب وہ باجوہ صاحب جو ہے نا وہ ان کے داماد ہیں. تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ باجوہ صاحب بھی انہی کے قبیل سے ہے یا نہیں ہے، لیکن جو حالات دکھتے ہیں وہ تو ایسے ہی دکھتے ہیں کہ جس ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں وہ ایجنڈا سوائے ملک کو نقصان پہنچانے کے اور کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں ہے. اور وہ اس قبیلے کے جو لوگ ہیں جو کہ لندن میں بیٹھے ہوئے اور جن کے تعلقات انڈیا سے اور بھارت سے اور اسرائیل سے ہے اور امریکہ سے، ظاہر سی باتیں ہوں گے ان کے، تو وہ جو ہے نا اسی ایجنڈے پر ہے، کیونکہ ان کو اپنی ایک دشمنی ہے اندر سے اندرونی کے لیے، جب سے ان کو نان مسلم قرار دیا گیا تھا بھٹو صاحب کے دور، تو وہ پاکستان کے اگینسٹ کے اندر. حالانکہ میرے کئی جاننے والے جو ہے نا وہ مطلب اس فرقے سے جو تعلق رکھتے ہیں، دے آر ویری پولائٹ، دے آر ویری ہمبل، ویری نائس. مطلب ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جتنی میری فیملی ٹرمز سے ایک فیملی سے حیدرآباد میں ہم رہتے تھے، گھر میں آنے جانا، ان کو آج بھی 40-50 سال ہونے کو آ گئے، میرے ان سے تعلقات ہیں، ان کے بچوں سے. ان کا تو بیچاروں کا انتقال ہو گیا، لیکن مطلب ہے کہ اتنے ہمبل. ایک میرا بچپن کا دوست ہے، وہ بھی ہے، وہ کسی حالات کے اندر وہ ناروے چلا گیا تھا، آج بھی ناروے میں رہتے ہیں، لیکن وہ گجرانوالہ وغیرہ جاتے، پاکستان میں رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں پاکستان. اس کا بھی کوئی مطلب ملک دشمنی کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، 5 انگلیاں ڈفرینٹ. اور لیکن یہ کہ یہ ان کی جو سوچ ہے وہ کیا کریں. ایک تو یہ سوچ آ رہی، اور دوسری سوچ یہ ہے کہ عمران خان نے ان کو اب اسٹیبلشمنٹ کے رول کو، اگر عمران خان دوبارہ آ گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا. اور یہ اس کی ان کی ایک بھی نیچے سے سنسیئر شریف انسان، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی وہ آرمی چیف، مطلب جتنے بہت سارے لیفٹیننٹ جنرلس ہیں جو کہ عمران خان ریٹائر ہوئے ہوئے اور عمران خان کے ساتھ دے رہے ہیں، کوئی 3000 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. جو ان کے خلاف بولتا ہے، ان کے خلاف بات بولنے کی کو سوچتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو نکلوا دیتے ہیں، اس کے جو ہے نا مونومنٹس بند کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. آپ ظلم کی انتہا دیکھیں. تو یہ جو سارا پورا کا پورا گروپ ایک کمپنی بنی ہوئی ہے، تو وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے، اور ان کے ساتھ پھر ہم مل گئے یہ نواز شریف والا ٹولہ. ان کو پتہ ہے کہ ہماری تو مستقبل تباہ ہوگی، ہم تو دونوں مل کے کھا رہے تھے، جو کھاتے تھے وہ لگاتے بھی تھے، تو وہ جو مل کے کھا رہے تھے وہ ختم ہو جائے گا اگر عمران خان آ گیا تو. جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا
اب جب عمران خان نے ڈائریکٹ ان پہ الزام لگایا جنرل فیصل نصیر پہ کہ جی یہ میرے مرڈر میں شامل ہے، تو اب انہوں نے اس کو ٹویسٹ دینے کی کوشش کی. آپ دیکھیں پہلے تو وہ ویڈیو چلاتے رہے جو کہ آلریڈی ریکارڈیڈ ویڈیوز ہیں، جبکہ وہاں کا ڈی پی او کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے آفس میں نہیں بنی ہوئی وزیر بات کی اس کا ڈی پی او کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہ ڈی پی او کہیں اور بنائی گئی ہے ویڈیو، اور وہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہیں، چلیے بخیر اب آفس کا نام کیا لیا جائے اس آفس میں، اور پھر وہ واپس اور بغیر پولیس کے کہے ہوئے اور کسی کے گورنمنٹ کے کہے ہوئے ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے لوگوں کی، مجرم کی. اور مجھے تو شک ہے کہ وہ شخص وہ وہاں پہ وہ والا بندہ ہی نہیں تھا، بندہ تو انہوں نے بدل دیا، جو اصل بندہ تھے وہ تو نکال دیے یا چھپا لیے بندے کو. تو بات یہ ہے کہ اچھا اب انہوں نے دوسرے دن ہی، آپ دیکھیں یہ اتنے حالات کے اندر دوسرے دن ہی نواز شریف صاحب کی گروپ سے انہوں نے عطا تارڑ سے اور سائرہ افضل سے اسی جگہ پہ حافظ آباد میں جلسہ کرا کے، اور وہیں کا جو ایک ان کا پریزیڈنٹ ہے اس سے کہلوا دیا کہ جی عمران خان تو واجب القتل ہے، اور مجھے اگر نواز شریف کہے گا یا مجھے لوگ کہیں گے میری پارٹی تو میں اس کو قتل کر دوں گا. آپ دیکھیں کیسا ٹویسٹ دینے کی کوشش کی ہے. پہلے ٹویسٹ دینے کی کوشش کری پہلے دن کہ جی وہ اس کو ایک مسلمان اسلامک مائنڈڈ مذہبی آدمی، اس کو مذہب کے خلاف اس نے کر کے، جس کو پھر سعد رضوی نے بیان دے دیا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نہیں سمجھتے. وہ اللہ عالم ان کی کیا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، اسٹیبلشمنٹ کے کن لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ چینج کر دیا. تو انہوں نے اس کو دوسری طرف سے ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی. اور لنڈن کے اندر جو ہے نا انہوں نے کچھ لوگوں نے مل کے جو وہاں کے ہیں وہ سو کالڈ مظاہر جو ہے وہ عمران خان کے حمایتی ہے، انہوں نے جو ہے ایک اپلیکیشن جمع کرا دی ہے نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف اور رانا ثناء کے خلاف کہ جی ان لوگوں نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروایا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈبل گیم تو کوشش کر ہی رہے، کھیل ہی چل رہا ہے، لیکن کہ ادھر سے نواز شریف کو بھی پکڑ کے رکھو، ادھر سے عمران کو بھی پکڑ کے رکھو، ادھر سے شہباز شریف کو بھی پکڑ کے رکھو. تو یہ تو بڑی ہے. اور انہوں نے اپنی جو 75 سال سے بادشاہت ہے وہ اس کو جو ہے نا انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو مطلب جو ابھی یہ ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے اور جو اسلحے کے نام پہ جو کاروبار ہے وہ جو اور جو ان کی بدماشیاں ہیں. اب آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب نے راحیل شریف کو ان کی ریٹائرمنٹ پہ، اور ہو سکتا ہے کہ جو ڈان لیگز تھی اس کے اندر جو انہوں نے ان کی بیٹی کو معافی دی، اس کے اوپر ان کو بیدیا روڈ کے اوپر 868 ایکڑ کا پلاٹ دیا فری آف کاسٹ، اور وہ اربوں روپے کی زمین ہے. اور جو انہوں نے اپنے لیے ایز اے آرمی چیف پلاٹ الاٹ کرایا وہ الگ ہے، وہ الگ کروایا. یہ انہوں نے ان کو گفٹ دیا، ان کے باپ کی زمین تھی جو انہوں نے گفٹ کی انہوں نے ان کو. تو میں تو عمران خان سے کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ اس کو عمر خضری عطا فرمائے. اگر اللہ چاہے تو کھڑا کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ زندگی دے گا. تو یہ جتنے جرنلز کو زمینیں دی ہے نا گورنمنٹ، یہ سب واپس لی جائے، سب لی جائے واپس. ایسی امینڈمنٹ کی جائے کہ صرف آپ 22 گریڈ کے آدمی ہو تو تم تنخواہ پہ گزارا کرو. سب کرتے ہیں، ہم بھی تو کرتے ہیں، ہم بھی تو ٹیکس دیتے ہیں، تمہیں ہر چیز کیوں چیز کی فری ملے گی. بہرحال تو یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال ویڈیو جو ہے کچھ زیادہ لمبی ہو رہی ہے میری، تو پروگرام تک میں تو اس کو 8 سے 10 منٹ کے اندر رکھوں گا، لیکن 13-14 منٹ کی ہوگی. تو اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک اور انکشاف کروں گا یا بتاؤں گا ایک بات. ایک لیٹر جو ایک ایشو ہوا ہے امریکن اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ سے، اور جو کہ ڈسکشن ہوئی ہے ایک صاحب کی امریکن میں کہ جی وہ ہم تو عمران خان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور ڈیوڈ بلوم نے جو کیا وہ لو نے جو ہے ڈونلڈ لو نے جو کیا ہے وہ اس کا اپنا انڈیویجول فیل ہے. تو میں اس پہ بات کریں گے اگلی ویڈیو کے لیے. تو اس وقت کے لیے فرید خان کو اجازت دیں. السلام علیکم.